بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں تابع داری و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے، سب سے پہلا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تو کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری لائی ہوئی بات، میری لائی ہوئی شریعت اور میرے دین کے تابع اس کی خواہشات اور چاہتے ہو جائیں۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان محبوب اور مقبول لوگوں میں شامل فرمایا ہے جنہیں اللہ پاک نے ایمان کی دولت بھی عطا کی، نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمیں کامل و مکمل شریعت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں اور صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے، وہ کتاب قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا کی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی ماضی کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کے مقابلے میں بہتر اور افضل۔ اللہ نے یہ نعمت اور دولت ہمیں بے مانگے عطا کی۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ سے ایمان مانگا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے قرآن مانگا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے کامل دین و شریعت کی دعا نہیں کی تھی۔ ہم میں سے کسی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ نہیں مانگا تھا کہ ہمیں آخری نبی اور آپ کے محبوب نبی کا امتی بنانا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی۔ اور ظاہر بات ہے، دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اور اللہ نے ہمیں چن کر کے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اس مقام و مرتبے کا ہمیں چاہے احساس نہ ہو اور اس کی شکر گزاری ہماری طرف سے چاہے نہ ہو، لیکن یہ اس کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم دل کی گہرائی سے اس پر غور کر لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا۔ ہم اللہ کی اس عطا و بخشش کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے تو بھی اس نعمت کی شکر و گزاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انعام بڑا ہوتا ہے تو امتحان بھی مشکل ہوتا ہے۔ جو مقام و مرتبہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں
اسی مقام و مرتبے کے مطابق اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایثار، قربانی، اتباع، فرما برداری اور اطاعت پائی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں عطا کی اور اس نعمت کی قدردانی اور اس کے احساس کے ساتھ کامل اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جو زندگی گزاری جائے گی، اس پر ملنے والے انعامات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخرت میں اللہ ہمیں کیا دے گا، ہمیں اشارتاً بتلایا گیا، کیا کیا ملے گا نہ ہمیں بتایا گیا اور نہ ہم اس کا تصور کر سکتے۔ ظاہر بات ہے، آپ اگر مثال سے سمجھنا چاہو تو ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک دنیا ہے، لیکن اس دنیا کے مختصر ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہو کہ شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں آدمی ایک جسم کا حصہ ہے جسے رحم کہتے ہیں، جسے بچہ دانی کہتے ہیں۔ اس بچہ دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو مشیمہ کہا جاتا ہے، بچہ اس میں رہتا ہے۔ ایک تاریکی، پھر دوسری تاریکی، پھر تیسری تاریکی، تین اندھیروں میں یہ بچہ رہتا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ ماں کا پیٹ کتنا بڑا، اس پیٹ کے اندر جو اعضاء ہوتے ہیں اس میں سے ایک عضو بچہ دانی، رحم مادر، پھر اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو مشیمہ کہا جاتا ہے، جو بچے کی پیدائش کے بعد قدرتی طور پر باہر نکل جاتی ہے۔ بچہ اس میں ہوتا ہے، یہ اس کی دنیا ہے۔ 9 مہینے سے زیادہ کچھ وقت بچہ وہاں رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہاں رہ کر کے اگر اس بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ یہاں سے تو منتقل ہوگا اور ایک ایسی دنیا میں جائے گا جس میں آسمان بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی، سمندر بھی ہوگا، ندی نالے دریا بھی ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوں گے، اسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اسے سمجھایا جائے تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ دو دنیا کا فرق ہے، ماں کا پیٹ اور یہ دنیا۔ اور جس دنیا میں ہم اور آپ اس وقت ہیں یہ بھی بہت مختصر ہے، یہ بھی بہت مختصر ہے۔ اس کے مقابلے میں آسمان، اس کے مقابلے میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، خلا میں نامعلوم کیا کیا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ زمین سورج کے مقابلے میں 10,000 یا کتنے لاکھ گنا چھوٹی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس خلا میں جو سیارے اور ستارے ہیں وہ ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ ہم کیا تصور کر سکتے؟ اس دنیا میں جو ہے ہم اس کا حقیقی تصور نہیں کر سکتے، تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اگر آپ سمجھو گے تو اندازہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اس دنیا میں اللہ پاک کسی مشرک اور کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آپ اگر اس پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں میں مشرک اور کافر لوگوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی مشرک اور کافر، کوئی اللہ کا نافرمان
اگر کوئی بھلائی کا کام کر لیتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے آخرت میں اسے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جو بھی ملنا ہے اس کے بھلے کاموں کے بدلے میں اللہ اسی دنیا میں دے دے گا۔ آخرت میں ملنے والی نعمتوں کے لیے پہلی شرط ایمان، پہلی شرط ایمان ہے، اور وہی ایمان اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے عطا کیا ہے۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے بے مانگے یہ نعمت عطا کی، اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی، اور ظاہر بات ہے جب یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو پھر قربانی بھی اسی درجے کی ہوگی، اطاعت و فرما برداری بھی اسی درجے کی ہونا ضروری ہے۔ ہمیں جو دین اللہ پاک نے عطا کیا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے سے احکامات دیے گئے، مرنے کے بعد تک کی تفصیلات عطا کی گئی، اور اس زندگی کا کوئی شعبہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس پر اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی نہ ملی ہو، کہ تم اگر جاگ رہے ہو تو تم پر کیا احکامات ہیں، اور اگر سو گئے تو سوتے سوتے تمہیں کیا کیا کرنا ہے، اور جب سو گئے تو پھر مکلف نہیں رہے، سو کر کے اٹھو گے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہے، ساری تفصیلات ہمیں بتائی گئی۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو اللہ پاک کی منشا بھی یہ ہے کہ ہم کامل اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ صرف عبادات ہی نہیں، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق، ہر جگہ وہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کو سامنے رکھتے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ بحیثیت ایمان والا ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ہمیں جو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر خواہی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر خواہی۔ ہم اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین اور آپ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ آپ اگر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو کم سے کم تجرباتی طور پر کر کے آپ دیکھ لو، آپ کو یقیناً اس میں سب سے زیادہ بھلائی اور خیر ملے گی۔ جبکہ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمارا اس پر 100% یقین ہونا چاہیے، 100% یقین۔ اب عبادات دیکھیں، معاملات دیکھیں، معیشت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، ان ساری چیزوں کو آپ اگر دیکھو گے تو عبادات کے معاملے میں آخری فرض جو دیا گیا وہ حج کا ہے۔ حج کا فریضہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جن کو اللہ نے استطاعت نہیں دی، حیثیت نہیں دی، ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ان پر حج بھی نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر حج بھی فرض ہے۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے، جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے اپنے در پر اور اپنے محبوب کے در پر حاضری کی دولت عطا کی ہے وہ لوگ جا رہے، اور جن کے نصیب و مقدر میں ہوگا وہ جائیں گے۔
حج کریں گے اور آئیں گے، اور اس عمل کی انجام دہی پر اللہ پاک کی طرف سے انہیں جو پروانہ ملے گا وہ یہ کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ یہ شخص اگر جو شخص حج کے لیے گیا اس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حج میں اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی فحش بات، بے حیائی کے عمل کا ارتکاب نہیں کیا، اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی سوچ کی حفاظت کی، تو وہ حج کرنے کے بعد ایسا ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی جس طرح پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حاجی حج کرے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں اور سنتوں کے مطابق حج کرے، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو آپ یقین مانیے اللہ اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرے، حج کرے، گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کا حق انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ بندے کا حق اگر باقی ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ نے اپنا حق اس لیے معاف کر دیا کہ اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن بندے بے نیاز نہیں ہیں، یہ بندے محتاج ہیں نجات کے، یہ بندے محتاج ہیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے، یہ بندے محتاج ہیں جہنم سے نجات اور جنت حاصل کرنے کے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی خود حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اگر اس کا حق کسی پر باقی ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ مجھے میرا حق مل جائے تاکہ میری نجات ہو جائے، میں بخشا جاؤں، اس بات کی کوشش کرے گا۔ تو کل میدان محشر میں بندے اپنا حق معاف نہیں کریں گے، اور جب بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا تو اس بندے کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، حقدار کو اس کا حق دلوائے گا۔ تو یہ دنیا بہت مختصر سی جگہ ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی کتنے دن رہتا ہے؟ 9 مہینہ کچھ اور دن، اتنا ہی وقت وہاں گزارے گا۔ اس دنیا میں بھی ہم اتنے ہی دن رہیں گے جتنا ہمیں دیا گیا ہے، اور کس کو کتنا دیا گیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ایک سانس لے کر کے بھی بچہ چلا جاتا ہے، پیدا ہوا، سانس لیا، آواز سنائی دی، حرکت دکھائی دی، اس کے بعد بچہ انتقال کر گیا۔ حضور نے فرمایا اعمار امتی بابین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، یہ وقت گزار کر کے جانا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہاں تک پہنچ رہے ہیں، ہم میں سے کب کس کا بلانا آ جائے گا پتہ نہیں۔ ہر دن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے میرا بلانا آ جائے۔ رات کو سوتے وقت آدمی یہ احساس اور تصور کر کے سوئے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، میں سوؤں تو صبح میری آنکھ نہ کھلے۔ اس طرح بھی لوگ جاتے ہیں کہ رات میں ایک دم آرام کے ساتھ بستر پر سوتے ہیں، سب سے بات چیت کر کے کچھ اشارات دے کر کے سوتے ہیں، صبح جب نہیں اٹھتے لوگ اٹھانے جاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو جا چکے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، روزانہ توبہ و استغفار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اور اسی طرح آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے، روزانہ اپنا حساب و کتاب مکمل کر کے ختم کر کے سونا چاہیے۔ ہم اگر اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو جانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ظاہر بات تحفہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پا کر آدمی خوش ہو جائے،
جس کو پا کر آدمی خوش ہو جائے اس کو تحفہ کہا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا تحفہ ایک تحفہ موت بھی ہے کہ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے. یہاں آدمی آزاد نہیں ہے، پابند ہے، ہر قدم پر پابند ہے، ہر عمل پر پابند ہے، ہر بات کہنے میں پابند ہے، آزاد نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. فرق یہ ہے کہ ہم اطاعت اور فرما برداری کے پابند ہیں، کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، اور کافر اللہ کو نہیں مانتا یا تنے تنہا اللہ کو نہیں مانتا، وہ منمانی زندگی گزارتا ہے. اس کے لیے اس کے مذہب نے کوئی احکامات نہیں دیے کہ کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، نہیں معلوم اس کو. وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لیکن ہم پابند ہیں، ہر عمل پر پابند ہیں، ہر بات میں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں. تو ہماری زندگی قیدیوں جیسی ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ذی قعدہ کے ایام آ رہے ہیں، ذی الحجہ کے ایام آ رہے ہیں، جس میں ہمیں حج کرنے والوں کو حج بھی کرنا ہے، اور جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی بھی واجب ہے. اور یہ بات آپ کو بتائی جا چکی کہ قربانی دراصل جان کی قربانی تھی. اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی تھی، اور حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری رکھ کر اپنے بس میں جہاں تک جانا تھا جا کر کے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی تھی. حضرت جبرائیل کو اس عمل کی انجام دہی کے بعد کہنا پڑا کہ ابراہیم تم نے کامیابی حاصل کی، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا جس کو تم نے کامیابی کے ساتھ. اللہ نے اپنے فضل سے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا، لیکن در حقیقت یہ قربانی کوئی مال کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی چاہتوں کی قربانی ہے، اپنی آرزوؤں کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے. ایک ایمان والا اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے. قربانی اس کا ایک اشارہ اور مظاہرہ ہے کہ قربانی کے لیے جو طریقہ آپ نے ہمیں بتایا، ہم اس طریقے پر چل کر کے آپ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اولاد قربان کرنی پڑی تو اولاد قربان کریں گے، خود کی جان قربان کرنی پڑی تو اپنی جان قربان کریں گے. قربانی کے پیچھے یہ جذبہ ہے، صرف یہ نہیں کہ بازار گئے، مارکیٹ گئے اور ایک جانور خرید کے لے آئے اور ہم نے بقرعید کے دن اور بعد کے 2 دنوں میں اس کی قربانی کر دی، بس ختم. نہیں، ہم اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال تو مال ہے، ہم اپنی اولاد کی اور اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار. اور ظاہر بات ہے اس جذبے کے بغیر اگر جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کی اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہوگی، وہ تو کل قیامت کے دن معلوم پڑے گا. مسئلہ ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہارے ذمے جو قربانی واجب تھی وہ ادا ہو گئی، لیکن اس قربانی کے ادا ہو جانے پر اجر و ثواب تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ اگر ہے تو آپ اپنے عمل میں کامیاب ہیں، آپ نے قربانی کا مقصد حاصل کر لیا. اور اگر یہ جذبہ نہیں رہا تو ظاہر بات ہے قربانی صرف ایک جانور کی قربانی.
قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پہلا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میرا لایا ہوا دین اور شریعت اس کے نزدیک اس کی خواہشات پر غالب آ جائے۔ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے، وہاں تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی کرنا چاہیے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کرنے میں آدمی کو کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دم جو ہے بوڑھا اور کمزور جانور آدمی سستا خریدے اور قربانی کر کے سوچے کہ چلو یار قربانی ہو گئی۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو بہترین مال خرچ کرنا چاہیے، ہمارا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہے ہیں تو یہ جانور ہماری اولاد کا بدل ہے، کیا ہماری اولاد ایسی ہی ہے جیسی ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ آج میں دیکھ رہا تھا، آتے ہوئے بھی کچھ جگہوں پر نظر پڑی، 1750 روپے میں قربانی کا ایک حصہ، کیسے ہوگا؟ آپ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، آپ ذرا جا کر کے مارکیٹ میں جانور کی قیمت معلوم کریں، آپ کو 12,000 15,000 میں کیسا جانور ملے گا؟ اس کا حصہ آپ لے رہے ہیں، اور مجھے تو اطمینان نہیں ہے، جو لوگ ایسے معمولی پیسہ لیتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں اتنے میں ان کو جانور بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، کہاں سے تمہارے لیے قربانی کریں گے؟ اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم خود 5-7 لوگ مل کر کے ایک جانور خریدے، ہمارا نصیب وہ 15 کا ملے، 20 کا ملے، 50 کا ملے، 1 لاکھ کا ملے، ہمارا نصیب، اچھا جانور خریدیں اور قربانی کریں، اور پھر جتنے حصے دار ہیں وزن کر کے گوشت تقسیم کر لیں۔ یہ 1700 1800 1900 2000 میں کہاں سے تم کو جانور ملے گا اور کیسا ملے گا آپ سمجھ سکتے ہو، جبکہ بڑے جانوروں میں 2 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، 2 سال میں اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، 1 دن بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوگی۔ آپ اس بات پر غور کریں، اور ہم اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے، بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر، خوش دلی کے ساتھ آپ خرچہ کریں، آپ عبادت کر رہے ہو، آپ عبادت کر رہے ہو، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر کے مت کرو، اور جس طرح کشادہ دلی کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ تو دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کا بدل دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فهو یضاعفہ لمن یشاء، جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ کو تم قرض دے رہے، اور قرض سمجھتے ہو نا جس کی واپسی ضروری ہے، اور اللہ سے بہتر قرض ادا کرنے والا کون ملے گا آپ کو؟
اس لیے اس پر بھی غور کریں، قربانی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور قربانی کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد سامنے رکھیں کہ آج اولاد کی قربانی کو مال کی قربانی میں اللہ بدل دیا ہے، لیکن ہم اس پر بھی تیار ہیں کہ اگر اولاد کو تیرے راہ میں قربان کرنا پڑے، اپنی جان تیرے لیے قربان کرنا پڑے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور ہر سال اللہ ہم سے یہ عہد لیتا ہے، اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر اگر کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی جان قربان کرنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ موت برحق ہے۔ خالد ابن ولید نے کہا تھا جو لوگ میدان جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں انہیں میرا یہ پیغام دے دینا کہ میں شہادت کے لیے اپنی زندگی میں ہر جنگ میں شریک ہوا، اور میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، اس کے نشانات نہ ہو، لیکن آج ایک بوڑھی عورت کی طرح میں بستر پر مر رہا ہوں۔ موت جب آنی ہے، جیسے آنی ہے ویسے ہی آئے گی۔ اگر آپ کی زندگی باقی ہے تو موت آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کو مرنے نہیں دے گی۔ حالات آئیں گے اور ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے۔ ایک جان ہے جس نے دی ہے، اگر اسی کے لیے قربان ہو جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں مرے گا؟ کون ایسا ہے؟ کوئی نہیں، سب کو مرنا ہے۔ تو یہ جس کی دی ہوئی جان ہے، اگر اسی کے لیے کام آ جائے، اسی کے دین کے لیے کام آ جائے، اسی کی شریعت اور احکام کے تحفظ کے لیے کام آ جائے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اور پالنے والا اللہ ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میری اولاد کو بھی پالے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ میں ہوں تو میری اولاد پلے گی۔ مجھے اس نے پالا ہے، میرے پرکھوں کو، آباء و اجداد کو پالا تھا، میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی پالے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم تو سبب کے درجے میں، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم محنت کرو، کماؤ، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جائز آمدنی، جائز سرمایہ حاصل کرو۔ ملے گا وہی جو اللہ دے گا، ملے گا وہی جو اس کا فیصلہ ہے، اور تم نہیں کرو گے اللہ کہیں اور سے دے گا، مگر وہ دے گا، اس نے ذمہ داری لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس نے ذمہ داری لی ہے دینے کی۔ اس لیے اللہ کی تابع داری اور فرما برداری پیش نظر رہنا چاہیے ہر حال میں۔ ہر حال میں جو اس مقصد کو پورا کر لے وہ کامیاب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔